اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات میں ختم قرآن فرماتے تھے، ہم سے تو پورے سال میں نہیں ہوتا ہے جی۔ تو اس لیے میں نے رمضان سے شروع میں کہا تھا کم از کم اس رمضان میں ہر بندہ اپنی زبان سے ایک قرآن تو ضرور پڑھے۔ جنہوں نے پڑھ لیا اللہ ان کو جزا عطا فرمائے، جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کا بھی مکمل کر دے، اور جنہوں نے ابھی شروع نہیں کیا اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین، اونچی کہہ دیں آمین۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا روزہ نہیں لگتا اس کو، بڑے مزے سے اس کا روزہ گزرے گا، تجربہ کر کے دیکھ لینا، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ سیدنا عثمان غنی نے 40 دن بھوکے پیاسے رہ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کی۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ گزر کیسے ہوتا ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر ان کی شکایت لے کر آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں کہ آپ اپنے اس دیوانے کو روکیں۔ میں کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی یہ ایسا آپ کا عاشق ہے، یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خود بھی روتا ہے اور جو تلاوت سنتا ہے وہ بھی روتا ہے، اور ہمارے تو بڑے لوگ اس کی تلاوت سن کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر یہ ایسے ہی تلاوت کرتا رہا تو شاید یہاں کوئی کافر ہی نہ رہے، تو اس لیے آپ ان کو روکیں۔ آج تو ہماری شکایت آتی ہے ڈیک ذرا ہولی چلا لے جی، ہاں ماشاءاللہ ادا دیندار ہے، نمازی پرہیزی بندہ ہے، تو گانے گونے سنتا ذرا ان کو تھوڑا جا ڈیک ہولی کر لے، کیوں جی؟ ہاں یہ مسلمان کا کام ہے جی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جو موسیقی سنتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، ذوق، اور کہا جائے گا چکھ مزہ موسیقی کا۔ تو میرے محترم سامعین، آج تو بھائی وہ جو بھی کام کرنے والا وہ کان میں وہ شیطان ٹوٹیاں سی لگا رکھی ہیں، یہ شیطانی ٹوٹی پہلے سنتے تھے نا، اب دیکھ لیں تو کانوں میں لگا رکھی ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں، اگر مریں تو حرام موت مریں گے، موسیقی سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جس چیز کو حضور ختم کرنے آئے، حضور فرماتے میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جس چیز کو حضور ختم کرنے آئے ہیں، آج اپنے آپ کو غلام کہلوانے والا انہی چیزوں کا پرچار کر رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام حضور کے عاشق تھے، اور وہ دیکھتے تھے محبوب کو کیا پسند ہے وہی کرتے تھے وہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر رمضان میں جبریل امین آ کر میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور سناتے اور جبریل امین سنتے، پھر جبریل امین سناتے حضور سنتے۔ اور جس سال آپ نے دنیا چھوڑی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، فرمایا فاطمہ بیٹی، جبریل امین ہر سال آتے اور مجھ سے دور کرتے، اور اس سال رمضان میں جبریل امین نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے قرآن کا، مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، حضور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور مکے میں جب حضور تلاوت فرماتے نا، وہ جو سارا دن حضور کے خلاف بکواس کرتے اور جناب کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہ سنو، رات کو چوری چوری آ کر حضور کا قرآن سنتے چوری چوری آ جاتے، اور آ کر جناب حضور، اس زمانے میں چونکہ لائٹ تو تھی نہیں، بجلی تھی نہیں، تو ایک دن ایسے ہوا رات کی طریقے میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور یہ سارے آ گئے چوری چوری قرآن سننے، تو اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا وہی بکے کا بے ایمان۔ انہوں نے کہا تو کون؟ انہوں نے کہا تیرے سے بڑا بے ایمان۔ اس نے کہا جب ہم یہاں چھپ چھپ کے قرآن سنیں گے تو جب عام لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ تو اعلان اعلان سنیں گے، پھر سارا دن تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں جی، قرآن نہ سنو، اور رات کو جناب ہم اس طرح قرآن اگر حضور کا سنیں گے۔ انہوں نے کہا چلو وعدہ کرتے ہیں کہ کل کو نہیں آئیں گے، کل کو ایک دوسرے سے وعدہ کر لے بھائی کل کو نہ تو نے آنا ہے نہ میں نے آنا ہے۔ اب جب کل ہوئی، لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی وعدے سے یو ٹرن لے لیں، وعدے سے کیا کر لیں؟ یو ٹرن لیں۔ اس نے کہا جی وہ تو سویا ہوا ہوگا، ہیں جی اس نے تو آنا نہیں، اس نے تو وعدہ کیا ہے، چلو میں تو چل کے سنوں، ہیں جی۔ اب یہی بات اس نے سوچی، یہی اس نے سوچی، تو آگے پھر دونوں اسی جگہ پر، اور وہی جگہ تھی چھپ کے سننے کی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں نوافل میں، اب وہ چھپ کے وہیں سننے کے لیے جب آئے تو اندھیرے میں اللہ نے جبریل سے کہا اب ذرا زور سے ان کو ٹکرا دے، زور سے ان کے منہ پہ بجے ہیں، ٹھا کر کے جب لگے، انہوں نے کہا وہ کل والا ہی بے ایمان ہے، انہوں نے کہا ہاں کل والا ہی وہ انہوں نے کہا تو وعدہ تو کر کے گئے تھے نہیں سننا،
انہوں نے کہا یہ قرآن کی چاشنی اور اس کی کشش ایسی ہے کہ جو اس کو دل سے سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، یہ کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اور قرآن پھر حضور کی زبان اور پھر مکے کا میدان اور پھر صبح کا وقت، کیسے نہ وہ دل کے اندر اترے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور قرآن سے پیار کر رہے ہیں، صحابہ کو بھی قرآن سے پیار ہو گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سنا دیں جی آپ۔